پکارے گا انہیں، فیقول پھر وہ کہے گا، ماذا کیا کچھ، اجب تم جواب دیا تم نے، المرسلین رسولوں کو، فعمیت تو اندھی ہو جائیں گی ان پر، علیہم ان پر، الانباء خبریں، یوم اذن اس دن، فہم تو وہ، لا یتساءلون نہ وہ آپس میں سوال کریں گے، فاما تو رہا من وہ جس نے، تابا توبہ کی، وآمنا وہ ایمان لایا، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحہ نیک، فعسیٰ تو امید ہے، ان کے یکونا ہوگا وہ، من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے، ورب کا اور رب آپ کا، یخلق پیدا کرتا ہے، ماں جو یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یختار اور وہ منتخب کر لیتا ہے، ماں نہیں کانا ہے، لہم ان کے لیے، الخیرہ اختیار، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، و تعالی اور وہ بلند تر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور رب کا اور رب آپ کا، یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ تکنو چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، وہو اللہ اور وہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، لہو اسی کے لیے ہے، الحمد سب تعریفیں، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ولہو اور اسی کے لیے، الحکم حکم ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر جعل اللہ کر دے اللہ، علیکم تم پر، لیلا رات، سرمدا ہمیشہ یا دائمی، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من کون ہے، الہ الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بدیاء کوئی روشنی، افلا کیا بھلا نہیں، تسمعون تم سنتے، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر جعل اللہ کر دے اللہ، علیکم تم پر، النہار دن، سرمدا ہمیشگی کی یا دائمی، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من کون، الہ ہے غیر اللہ سوائے اللہ کے، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بلیل رات کو، تسکنون تم سکون پا سکو، فیہ اس میں، افلا کیا بھلا نہیں، کیا پھر نہیں، تبصرون تم دیکھتے، ومن رحمتہ اس اور اس کی رحمت میں سے، جعلا کہ اس نے بنایا، لکم اللیل تمہارے لیے رات، والنہار اور دن کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ، فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، وَیَوْمَ اور جس دن، ینادیہم وہ پکارے گا انہیں، فیقول تو وہ فرمائے گا، اینا کہاں ہیں، شرکائیا میرے شریک، الذی وہ جن کا، کنتم تھے تم، تزعمون تم دعویٰ کرتے، ونزعنا اور ہم نکال لائیں گے، من کل امت ہر امت میں سے، شہیدہ ایک گواہ، فقلنا تو کہیں گے ہم، ہاتو لاؤ، برہانکم دلیل اپنی، فعلموا تو وہ جان لیں گے، انا بے شک، الحق حق، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑا کرتے۔ چلیں انشاءاللہ ہم انہی آیات کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 61 سے دیکھیے، المحضرین، محضرین ہا دعا سے حاضر کرنے کے معنی میں، 62 میں دیکھیے، تزعمون زا عین اور میم دعویٰ کرنا یا گمان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے، اغوینا غین واو یا، 63 میں بہکانا گمراہ کرنا، اور 63 میں ہی دیکھیں آپ، تبرأنا با را حمزہ ہے اس کا، بیزاری کا اظہار کرنا، 65 میں دیکھیے، عجب تم جواب سے، جیم واو با جواب یعنی جواب دینا، جواب کے معنی میں ہے، فعامیت، 66 میں دیکھیے، عین میم یا نظروں سے اوجھل ہو جانا، سجھائی نہ دینا یا مشتبہ ہو جانا، 68 میں دیکھیے، یختارو خا یا رو، اس کا مطلب ہے خا یا را یعنی پسند کرنا، اختیار کرنا، برگزیدہ ہونا، اور الخیرہ خیر سے، یہ بھی خا یا را سے سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور اس کو بھی کیا ہے، اختیار کے معنی میں بھی آپ کریں گے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا والا جو ہے یختارو خا تارا ہوگا، اور دوسرا والا جو ہے وہ خا یا را، کیونکہ وہ انتخاب کے معنی میں آئے گا. اس کو میں ڈبل چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں. 69 میں دیکھیے تو کنو کاف نون نون چھپانا یا چھپانے کے معنی میں آتا ہے. اور اسی طرح 71 میں دیکھیں آپ سرمدہ سین را میم دال ربائی ہے، یہ ہمیشہ دائم رہنا. اور بیدا ان ہم دعاد واو حمزہ روشنی کے معنی میں آتا ہے. اور لتسکنو سکن سے سکنا سین کاف نون چین آرام سکون کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، میں ایک نظر دیکھ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، ڈبل چیک کرتے ہیں. اچھا جب تک ہم تلاوت سنتے ہیں. تلاوت سنیں گے آپ آیت نمبر 61 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
آپ اپنے نئے ورڈز دیکھیے. آج آپ نے آل ٹوگیدر 140 الفاظ پڑھے اور اس میں سے صرف اور صرف 2 آپ کے پاس نئے الفاظ، الخیارہ اور سرمدہ. سبحان اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف، اپنے تفسیر کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے لیسن نمبر 304 پڑھیں گے. جز آپ کا 20 ہے. سورہ القصص آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے، اور یہ پچھلی آیات کی ہی کنٹینیویشن ہے. اگر آپ کو یاد ہو، اور ابھی آپ کا ریویو بھی ہوا پچھلے سبق کا، تو اس میں بتایا گیا کہ جب کفار کو دعوت دی جا رہی تھی دین اسلام پر لانے کی، تو اس وقت انہوں نے اپنے کچھ خدشات جو ہیں وہ بیان کیے تھے نا. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہمیں بہت سارے جو ہے نقصانات ہوں گے، بہت ساری مشکلات کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا، بہت سارے پرابلمس ہوں گے، جو کہ پیچھے غالباً آیت نمبر اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ 56 وغیرہ میں شاید کہا گیا تھا. تو اس کے جواب میں یہ ساری باتیں پھر چل رہی تھی، رائٹ. اس کے جواب میں ان کو پھر بتایا گیا، کیونکہ پہلی بات تو ان سے کیا کہی گئی تھی کہ تمہیں جو یہ عزت اور احترام مل رہا ہے، کیونکہ پورے عرب میں ایک وہی حصہ تھا جو پرامن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پرامن بنایا ہوا تھا. مکہ کا جو ایریا تھا اور عرب کے جو لٹیرے اور ڈاکو تھے وہ بھی ان علاقوں کا احترام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جو قافلے حرم میں قافلے جو ان کے شہروں میں جایا کرتے تھے وہ بھی محفوظ تھے، یعنی وہ سفر میں بھی محفوظ تھے. یعنی اس دور میں یہ بہت ہی بڑی بات تھی کہ کوئی پورا قافلہ جو ہے بغیر لٹے لٹائے جو ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے. تو اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ بیسیکلی وہ حرم ہی تھا. جبکہ وہ کافر تھے، اس کے باوجود اللہ نے اس حرم کی وجہ سے انہیں اتنی عزت دے رکھی تھی. دوسرا کفار مکہ نے کہا تھا آیت 58 میں، اگر آپ دیکھیں تو کہ انہیں خطرہ تھا کہ ان کی سیاسی برتری اور ان کی معیشت جو ہے وہ سب جو ہے ختم ہو جائے گی، جس پر وہ اترا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پچھلی قوموں کا بھی ذکر کیا کہ بھئی پچھلی قوموں کا کیا حال تھا. انہوں نے بھی اپنی معیشت پر گھمنڈ کیا تھا، اپنی طاقت پر تکبر کیا تھا، سرکشی اختیار کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح برباد کر ڈالا تھا کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں باقی رہا تھا. ان کی بستیوں کی کھنڈرات جو ہیں وہ انسان ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، رائٹ. وہ آج بھی موجود ہے، لیکن ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے دنیا میں موجود. تو معیشت پر اترانے والے جو ہیں اور اپنا معیار زندگی بلند رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ مر کھپ کے ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اور اصل وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذات، رائٹ. یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا 58 میں. پھر ان کو تیسرا جواب جو دیا گیا تھا وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم سیاسی اور معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کی کہ کسی قوم کی تباہی کا جو متعلق جو بات ہے وہ کب اس کا انجام ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا. تو یہاں بھی ان کے سوال کا جواب دیا گیا. اسی طرح پچھلی آیت نمبر 60 میں بھی کہ اس بات پر ان کو مطلب اکسایا بھی گیا، اور ایک چوتھا جواب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ان کے اعتراض کا جواب تھا. یعنی سامان معیشت جس پر تم اس وقت اترا رہے ہو اور اس کے ضائع ہونے کی خوف پر اسلام لانا گوارا نہیں کر رہے ہو، تو زیادہ سے زیادہ تمہاری مدت کتنی ہوگی اس دنیا میں؟ تمہاری موت کے بعد کیا ہوگا؟ جبکہ یہ سب کچھ موت سے پہلے بھی چھینا جا سکتا ہے، موت کے بعد تو دائمی عذاب بھگتنا پڑے گا، رائٹ. اور اس کے برعکس اگر ایمان لے آتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان سے یہ نعمتیں جو چھن گئی ہیں، جو ٹیمپریری طور پر چھن گئی، لیکن اس کے عوض میں ان کو اجر بھی بہت ملے گا، جو کہ اگلی زندگی میں دائمی اور لازوال ہوگا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ ذہن میں رکھ کے
آگے کے سبق کو پڑھیں، اور یہ جو فورتھ ان کا جو جواب دیا گیا ان کی باتوں کا، اسی کی کنٹینیویشن میں آپ کی یہ والی آیت بھی چل رہی ہے، آیت نمبر 61 جو ہے. فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیا جانے والا ہو. یعنی اس آیت میں بیسیکلی دو آدمیوں کا تقابل پیش کیا گیا، یعنی مقابلہ کیا جا رہا ہے. ایک تو وہ جو آخرت کے بہتر انجام پر نظر رکھتا ہے اور اس بہتر انجام کے لیے اپنی کوششیں صرف کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بہتر انجام پر کہ میرا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کی زندگی کا جو فوکس ہے نا وہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی، اسی کے ساز و سامان تک اس کا فوکس جو ہے محدود ہے. آخرت میں اس سے سخت باز پرس کی جائے گی. رائٹ؟ تو سوال یہاں یہ اٹھایا گیا ہے کہ خود ہی فیصلہ کر لو ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے. رائٹ؟ اور اس جیسی آیات آپ کو بہت ساری قرآن پاک میں ملیں گی، اور بعض لوگوں نے اس کا ایک غلط نتیجہ بھی نکالا کہ شریعت کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کے مفادات کا جو حصول ہے وہ مطلب منع کیا گیا ہے. کیونکہ واقعی اگر آپ یاد کریں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا تھا، کوئی دیندار اگر ہے تو سمجھتے ہیں اس کو، پہلے تو یہی دماغ میں آتی تھی نا، سمجھتے تھے. یعنی اگر آپ کسی مولانا کو دیکھ لیں جی وہ سی سائڈ پہ پھر رہے ہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہے کہ اچھا آپ یہاں ہیں، مطلب ایک تصور ایسا، جنرلی ایک تصور ایسا لایا جاتا ہے کہ جو دین پر چلتا ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ گویا کہ دنیاوی کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. رائٹ؟ اس کو وہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ تصور ایک عام ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رائٹ؟ پہلے دنیا، پھر آخرت، پھر عذاب النار، اور دونوں کے لیے بھلائی مانگی گئی. یعنی اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا گیا، بلکہ دنیا کی بھلائی کا مطالبہ آخرت سے پہلے کیا گیا. تو اس طرح کی سب آیات کو جب آپ ملا کر سامنے رکھتے ہیں نا تو نتیجہ یہ آتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں دنیا اور اس کا ساز و سامان صرف اس صورت میں مذموم ہوگا، یعنی کہ ختم کیا جائے گا یا نہیں فائدہ اٹھایا جائے گا، جب آخرت کا نقصان ہو رہا. اور یہ بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے. یعنی آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، دنیاوی ہر کام کیا جا سکتا ہے. دیکھنا کیا ہے؟ صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں اس سے مجھے دنیا کا فائدہ پہنچ رہا ہے، یا صرف دنیا کا فائدہ پہنچ رہا ہے یا آخرت کا بھی پہنچ رہا ہے. دونوں پہنچ رہا ہے، ویل ڈن، گو ہیڈ. لیکن دوسری سچویشن یہ ہوگی کہ یا تو صرف دنیا کا پہنچے گا یا صرف آخرت کا پہنچے گا. اگر صرف آخرت کا پہنچ رہا ہے تب بھی برا نہیں، لیکن اگر صرف دنیا کا پہنچ رہا ہے تو خطرناک بات ہے. رائٹ؟ تو منع کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دیجیے. جب آخرت کا نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت ایک مسلمان کا یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی فائدوں کو ایک طرح سے جو کہتے ہیں نا لات مار دیتا. اگر آخرت کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ دنیاوی فائدہ نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک شخص نے آخرت کے انجام سے آنکھیں ہی بند رکھی ہوئی تاکہ وہ دنیاوی فائدوں سے کو اپنی خواہشات کے مطابق حاصل کرے، مگر اسے زندگی بھر بہت چانس ہے اس بات کا کہ اسے زندگی بھر غربت اور مصائب اور مشکلات کے کچھ بھی نہ حاصل. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. یعنی اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو صرف دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے، اور سارے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. ٹھیک؟ ایک تو یہ شخص ہو گیا. دوسرا ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان صرف آخرت کا فائدہ اٹھا رہا ہو
اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں وہ اپنی اس کی ساری نگاہ جو وہ آخرت کی طرف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نواز رہا ہو۔ جیسے آپ انبیاء کو اگر اٹھائیں، خاص طور پہ وہ انبیاء جو اپنے وقت کے بادشاہ بھی رہے، رائٹ؟ تو اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو انسانوں کی 4 قسمیں بن جاتی۔ پہلی، میں ریپیٹ کروں گی اس بات کو تاکہ آپ اس پوائنٹ کو لکھیں اور سمجھیں واضح طور پہ۔ ایک وہ جنہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہوتی، دے آر دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بیسٹ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ جنہیں آخرت کی بھلائی تو نصیب ہو لیکن دنیا میں مشکل سے گزر بسر ہو، ان کا شمار بھی برا نہیں ہے، دنیا میں مشکل فیس کر رہے ہیں، اور بہت ملیں گے آپ کو ایسے لوگ نیک ہیں لیکن دنیاوی مسائل ہیں، کوئی بھی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کچھ بھی مسئلے مسائل ہیں، رائٹ؟ لیکن دنیا میں مشکل ہے بٹ آخرت بہتر، یہ بھی ناٹ بیڈ۔ تیسرے وہ جن کی آخرت تو خراب ہو مگر دنیا میں عیش و آرام میسر، یہ حقیقت میں برے لوگ ہیں، رائٹ؟ آخرت تو خراب ہو گئی، ملیا میٹ ہو چکی ہے، لیکن دنیا میں بڑے عیش کر رہے ہیں، یہ بھی خطرناک، بہت ہی برا حال ہے۔ چوتھے وہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، اور چوتھے وہ جن کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب، تو گویا ایسے لوگ ہر لحاظ سے بدترین ہوں۔ تو واضح رہے کہ اس آیت میں دوسری اور تیسری قسم کے لوگوں کو کے ساتھ جو ہے کمپیئر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے دوسروں کا تیسرے اور چوتھوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، رائٹ؟ تو دیکھیں آپ اس کا ترجمہ دوبارہ، بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دے رکھا ہے، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیا جانے والا ہو، کیونکہ دنیا کی موجودہ زندگی کی مقدار کسی کے لیے بھی کتنی زیادہ ہوگی، چند سالوں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اس کو ایک تفسیر میں اور دیکھ رہی تھی، تفہیم القرآن میں، کہ محض ایک عارضی سفر کا مرحلہ ہے یہ زندگی، اور کیا ہے اصل زندگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، آگے آنے والی ہے۔ موجودہ عارضی زندگی میں انسان خواہ کتنا ہی ساز و سامان جمع کر لے، کتنے ہی سال عیش و آرام سے زندگی بسر کر لے، بہرحال اسے ختم ہونا ہی ہے، اور یہاں کا سب ساز و سامان آدمی کو یوں ہی چھوڑ کر اٹھ کے چلے جانا۔ اور اس مختصر سے عرصہ حیات کا عیش اگر آدمی کو اس قیمت پر حاصل ہو کہ آئندہ کی جو ابدی زندگی ہے اس کا حال برا ہو جائے، تو کیا عقل مندی ہے؟ یعنی ایک قطرہ پانی اور سمندر برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سودے، یہ خسارہ سودے کا، یہ خسارے کا سودا ہے، رائٹ؟ عقل مند آدمی کے لیے یہ خسارے کا سودا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عقل مند آدمی اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ یہاں جس زمین پہ، جس دنیا میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں مصیبتیں اگر آتی ہیں تو اس کو بھگت لے، مگر یہاں سے وہ بھلائیاں لے کر جائے، کما کر جائے، جو بعد کی دائمی زندگی میں اس کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اور دوسری بات ذہن میں یہ بھی رکھنے کا ہے کہ اللہ کا دین انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھائے، جو میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی، اور اس کی زینت کو بلا وجہ ہی ٹھکرا دے۔ دین اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، کیونکہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔ دنیا کا عیش کمتر ہے، آخرت کا عیش بہترین ہے۔ اسی لیے دنیا کی وہ متاع اور زینت تو آدمی کو ضرور حاصل کرنی چاہیے جو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی میں اسے سرخرو کرے، یا کم از کم یہ کہ اسے وہاں کے ابدی خسارے میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن جہاں معاملہ مقابلے پر آ پڑے، یعنی ٹکراؤ ہو رہا ہے، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایک دوسرے کی ضد بن جائیں، وہاں دین حق کا مطالبہ ہے انسان سے کہ وہ دین کو ترجیح دے، کیونکہ اگلی زندگی اس کی زیادہ بہتر، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری بات کر کے کس کو احساس دلایا جا رہا؟ کفار مکہ کو، کہ اللہ تعالی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام پر داخل ہو کے، اسلام قبول کر کے وہ اپنی تجارت
اور ان کا کاروبار جو ہے ختم ہو جائے گا اور پیغمبر کی مان کے وہ فقیر بن جائیں گے، تو پہلی تو یہ بات بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو اس میں بہت کم نقصان، بہت تھوڑا نقصان، بنسبت اس کے کہ دین اسلام کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے یا اس پر چلا نہ جائے، ہمارے لیے کیا اس میں سبق، اس پر عمل نہ کیا جائے، رائٹ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس دنیا کی نسبت کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں صورت میں بہترین ہے اور باقی رہنے والی۔ اس لیے حماقت ہے کہ اگر انسان اس عارضی زندگی کی محدود نعمتوں کے پیچھے پڑ کر اپنی دائمی زندگی کو خسارے میں ڈال دے، کیونکہ یہ چند روز کی زندگی۔ اور واقعی میں سمجھتی ہوں ہم سب کو اپنے آپ کو بار بار اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ واقعی پھسل جاتے، نہیں پھسلتا ہے انسان، بار بار پھسلتا، بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر اور آپ کو بار بار ایسی آیات جو ہے ملیں گی کہ اتنی ریپیٹیشن ہے کہ واقعی لگتا ہے بعض اوقات کہ جیسے جھنجھوڑا جا رہا، کہ کب عقل آئے گی تمہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً کتنے 4 ان کی باتوں کا جواب جو ہے یہاں پر دیا گیا۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 62۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، یہ ان کا ایک 5واں جواب دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ آیت بھی کس کے لیے؟ مشرکین مکہ سے متعلق ہے، جو دنیاوی مفادات کی خاطر شرک اور بت پرستی سے چمٹے رہنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں بات ایک ہی ہے کہ بھئی آخرت چن لو یا دنیا چن لو، ان 2 ورڈز میں اگر آپ کہیں آخرت یا دنیا، دیٹس اٹ، لیکن گھما گھما کے تو ڈفرینٹ طریقوں سے سمجھایا جا رہا۔ اس میں بھی سبق ملتا ہے نا ہمیں کہ اگر کوئی ایک طریقے سے نہ سمجھے تو اس کو دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے، لیکن سمجھایا جائے۔ تو یہاں ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ تم وہ جو تمہارے شریک تھے، تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج وہ کہاں ہیں، تاکہ آج بھی وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکے۔ اگر آج وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی وہی فائدہ پہنچا رہے تھے، اور اگر قیامت کے دن، آج سے مراد یعنی اگر قیامت کے دن کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے ان پر خود بھی کہ اصل فائدہ پہنچانے والی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، کوئی اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا، رائٹ؟ تو بیسیکلی مشرکوں کی ذلت کے لیے یہ سوال کیا گیا کہ وہ کہاں ہیں جن کے نام پر تم نیازیں کیا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل ہیں؟ اگر ہیں تو لے کر آؤ، کہاں ہے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے؟ اگلی آیت دیکھیے، قال الذین حق، جن پر بات ثابت ہو چکی وہ کہیں گے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ عذاب الہی کے مستحق قرار پا چکے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، رائٹ؟ یعنی وہ سردار اپنے پیروکاروں کو جو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اے ہمارے رب یہی وہ پیروی کرنے والے ہیں، الذین اغوینا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناکم کما غوینا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، یعنی جس طرح ہم گمراہ تھے اسی طرح ہم نے بھی انہیں گمراہ کر دیا اور ہم میں سے ہر ایک پر عذاب واجب ہو گیا، یعنی تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے، ان کے عمل سے، ان کی عبادات سے دستبردار اور بیزار ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت قطعاً نہیں کرتے تھے، یعنی یہ ہماری عبادت نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ یہی بات کا ذکر جو سورہ مریم آیت 81-82 میں بھی آیا ہے کہ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہی بات ہو رہی کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے،
یعنی یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ بت یا وہ اشخاص ہوں گے جن کو، یا لوگوں کی بھی تو لوگ مزاروں پہ جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے راستہ کھولیں، آپ ہماری مدد کریں. کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کا بزنس نہیں چل رہا، تو استغفر اللہ لوگ جو مزاروں پہ جا کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو شرک ہے بالکل. اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا پوچھا؟ کہاں ہے وہ جن کو تم نے میرا آئینہ شرکائی، جن کو تم نے میرے برابر لا کے کھڑا کیا ہوا تھا؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی؟ پروردگار ہم نے ان لوگوں کو، یعنی اپنے فالوورز کو گمراہ کیا، اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی. یعنی عابد اور معبود دونوں اپنی خواہشات کے پیروکار تھے. عبادت کرنے والا اور جن کی عبادت کی جا رہی تھی وہ بھی. یعنی سوال تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کرے گا کہ تم نے میرے مقابل شریک بنا رکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ لیکن مشرک تو ابھی کچھ جواب ہی نہیں دے پائیں گے. اس سے پہلے ہی ان کے معبود خود بول اٹھیں گے اور کہیں گے پروردگار ہم ان کی گمراہیوں کا سبب بنے تھے، مگر ہم نے انہیں زبردستی اس بات پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بھی ایسے ہی گمراہ ہوئے جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی انہوں نے بھی جو معبود بنے بیٹھے تھے وہ بھی اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی یہی کیا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. یہ بات بتائی جا رہی ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا بہانے تراشتے ہیں. ہمارا بھی کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت رکھے. بہت بہت ڈر لگتا ہے. ریئلی لگتا ہے کہ نہیں؟ کتنے ڈرنے والی بات ہے. پتہ ہی نہیں ہے انجام کیا ہونا ہے، اور اتنی ہماری بے فکری ہے جو کہ ابدی زندگی ہے کہ ہم بھی آج کیا، کوئی کام اگر نہیں کرنا ہوتا دین کا تو ہم آگے سے کیا کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے. ایکچولی فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. کبھی ماں باپ پہ ڈال دیا کہ جی انہوں نے پرورش ہی نہیں ایسی کی، ماحول ہی نہیں دیا. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ ہم کیا کریں؟ ہمارا تو ماحول ہی ایسا تھا. پھر بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی تو شوہر پہ ڈال دیتے ہیں انہوں نے منع کیا ہوا، جی ان کی وجہ سے یہ نیک کام نہیں کر سکتی میں. حالانکہ اپنے مطلب کے سارے کام بنوا لیتے ہیں ہم. پھر بعد میں بچوں پہ، ارے بچوں کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے. نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہی ہوتا ہے. کسی دوست پہ ڈال دیا، بہن بھائی پہ ڈال دیا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ انسان خود نہیں چاہ رہا ہوتا، اور جب انسان خود کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا. یہ بھی اپنی جگہ، یہ ہے اصل بات اپنی جگہ. کوئی اس کو روک ہی نہیں سکتا اگر انسان کرنا چاہے تو. نمبر 1. نمبر 2، کمزوری بھی ہو سکتی ہے. واقعی میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ کرتے بھی ہیں پھر نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے، یہ یاد رہے. کیونکہ آپ کو اس سے بہت لوگ ملتے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے. پہلی وجہ ان کا سراؤنڈنگ ہوتا ہے، ان کا ماحول ہوتا ہے. وہ جو تھوڑا بہت کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا پیپر الگ الگ ہے نا. دنیا کی طرح تھوڑی کہ سب کا ایک پیپر بنا دیا. اب کسی کے کیا بھی حالات ہو کیا پتا پیپر بنانے والے کو، ٹیچر کو کیا معلوم. غیب کا علم تو اللہ رکھتا ہے، تو وہ سب کے حساب سے اس کے حساب سے اس سے پوچھو. لیکن کوئی کر سکتا ہے اور پھر نہیں کیا تو اس کی تو پکڑ ہے. لیکن کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا تو ظاہر ہے اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہوگا. اللہ کی مرضی، وہ جانے اللہ جانے. ہمیں تو اپنی دیکھنی ہے حالت، ہمارے کیا حالات ہیں. رائٹ. آگے دیکھیں. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا. اور وہ لوگ جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی، پروردگار ہم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی. آگے دیکھیں 64 پہ. ایکچولی اس کا آگے پیچھے ہوا وہی. اور ان پیروکار سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شریکوں
کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، رائٹ، جب وہ انہیں پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ یعنی مشرکوں سے پہلا سوال شرک سے متعلق اور دوسرا رسالت کے متعلق ہوگا۔ ان معبود حضرات کی اس معذرت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ آج بھی اپنے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے پکارو تو صحیح، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ معبود جو پہلے ان سے بیزاری کا اعلان کر چکے ہیں وہ انہیں کچھ جواب نہیں دیں گے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ کیا عابد اور کیا معبود سب کو ہی اپنا انجام نظر آ رہا ہے نا، اصل وجہ تو یہی ہے۔ اس وقت یہ سب حضرات جو ہیں نہایت حسرت سے بولیں گے کیا، کاش ہم نے دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، لو انہم کانوا یہتدون، کاش ہم نے دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش ہمیں عقل آ گئی ہوتی۔ اب آپ سوچیں کیا حسرت کا عالم ہوگا، جن پہ تکیہ کیا وہی ہوا دے گئے، کچھ ایسے ہی ہے نا محاورہ، وہی جو دھوکہ دے گئے، انہوں نے ہی پہلے کہہ دیا ہم نہیں جانتے، یہ جانے آپ جانے اللہ جانے، ہمیں کیا پتا، یہ ایسے ہی بول رہے ہیں کہ جی ہم نے ہمارے پیچھے چلے تھے، یہ تو اپنی خواہش تھی ان کی، رائٹ۔ کاش وہ، یعنی اس دن ان کو کتنی حسرت ہوگی اور وہ تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ ابھی میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیسیکلی شعور دلایا ہے کہ کل عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ تمنا کرنا بیکار، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، ابھی موقع ہے۔ ظاہر کفار کو کہا جا رہا ہے، اولین مخاطبین کو کہا جا رہا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے کہ ابھی وقت ہے، ابھی سانس ہے، جسم میں جان ہے، ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں کس راہ کو اختیار کرنا ہے، کس پہ جمے رہنا ہے۔ ابھی اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں ہدایت پر رکھ، گمراہی سے محفوظ رکھ، ایمان پہ خاتمہ کر۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، ریمائنڈرز ہوتے ہیں لیکن اس میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ ساری زندگی جو انسان کرتا ہے نا وہی انسان جو ہے آخری وقت پہ پھر کلمہ پڑھ سکتا ہے اگر اس نے صحیح کام کیے تو، اور اگر اس نے صحیح کام نہیں کیے، رائٹ، ایون بظاہر کتنا بھی کچھ صحیح کر رہا ہو لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس میں ریاکاری دکھاوا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو کیا ہے کہ پھر وہ اینڈ ٹائم پہ نہیں پھر وہ پڑھ سکتا۔ کیسے پڑھ سکتا ہے بھلا، سوچنے کی بات ہے، کہاں سے پڑھے گا کلمہ؟ یعنی کلمہ اسی کو نصیب ہوگا، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اس کو جب کہا جائے گا اور کسی کو بھی کہا جائے اور وہ جی فوراً اس وقت کلمہ پڑھ لے گا اور پھر ختم، موت آ گئی۔ وہ ساری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے اینڈ۔ اس سے ایک یہ بات بھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دل میں پڑھ لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ زبان سے بھی پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو بس اپنا سوچنا، یہ نہیں کہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ اس نے نہیں پڑھا تو خدا نخواستہ ہم اس کے لیے برا گمان کرنا شروع کرتے ہیں، نہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم دوسروں کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ ساری بات اپنے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں آخری وقت میں کلمے کی عادت پڑے، کلمہ پڑھیں، کیونکہ عمل جیسی زندگی ہوگی ویسے ہی پھر نتائج بھی ہوں گے آگے، رائٹ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی مشرکوں سے پہلا سوال تو توحید سے متعلق تھا، اب یہ سوال رسولوں سے متعلق، یعنی بات اتنی نہیں تھی کہ عابد اور معبود دونوں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گئے، بلکہ رسولوں نے انہیں بر وقت ہدایت دی، انہیں ہدایت اور گمراہی کا راستہ جو ہے واضح طور پر دکھایا گیا۔ تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا تو بندوبست کیا گیا تھا نا، بھیجا تو گیا تھا تمہارے پاس،
پیغمبر بھیجے تو گئے تھے، کتابیں بھیجی تو گئی تھیں، میسنجرز بھیجے تو گئے تھے، کسی نہ کسی کے ذریعے پیغام تو پہنچایا تھا. اب ہم میں سے کوئی کہے کہ ہمیں تو پیغمبر نہیں ملے، ہم کیا کرتے؟ میسج ملا یا نہیں ملا؟ اسی پیغمبر کا بھیجا ہوا میسج، اسی کے ذریعے آئی ہوئی وہ کتاب، اللہ کا کلام، وہ ملا یا نہیں ملا؟ سورہ الحجر آیت 92-93 میں بھی آتا ہے، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے. سورہ انعام آیت 130 میں آتا ہے کہ اے جن و انس کی گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا اور وہ اپنے آپ پر خلاف گواہی دیں گے، یقیناً وہی کافر تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفنا دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں تم اس شخص کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ترمذی کی روایت ہے 1071. رائٹ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، واللہ علم کیا اس کی صورت ہوگی، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے جواب دینے کی پڑھنے کی ضرورت ہے. اب کوئی پہلی بات تو کوئی انکار کرنے والا ہو، دوسرا ہمیں بھی سوچنا ہے، ہم تو نہیں انکار کرتے الحمدللہ رب العالمین، لیکن کیا زندگی ہے اس کے مطابق، ان کے مطابق کوششیں ہیں، ایفرٹس ہیں، ہے نا سوچنے کی بات. اور یہ جو سوال یہاں پر ہو رہا ہے، یہ سوال کہاں ہوگا؟ میدان حشر میں ہو رہا ہوگا کہ کیا تم نے ہدایت کی دعوت کو قبول کیا تھا؟ رائٹ. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون. تو اس دن انہیں جواب دینے کو کوئی بات ہی نہیں سجائی دے گی، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے. یعنی انہیں اس دن بات کی سمجھ ہی نہیں آ سکے گی کہ اللہ کو کیا جواب دیں، واقعی کیا جواب دیں گے وہ. نہ ہی ان سے یہ بن پڑے گا کہ کسی دوسرے سے پوچھ کر سوال جواب دے دیں. اس دن کی تو دہشت ہی اتنی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں پوچھ سکیں گے، رائٹ، کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے. آگے فرمایا آیت 66 میں، دیکھیے 66 ہو گیا، 67 میں فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. اب دیکھیں ہم کتنا ڈرنے لگتے ہیں نا، ایک دم سے ایسی آیات پڑھ کے دل ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی اس قرآن پاک کا، اللہ کے کلام کا ایک خاص یہ وہ طریقہ، پہلے ڈراتے ہیں، اس کا فوراً ریلیکس بھی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. مجھے یہاں پر وہ بات یاد آتی ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں، ڈرا کے ان کو چھوڑ نہ دیں تھوڑا، پھر ان کو ریلیکس بھی کیا کریں. رائٹ، ڈرانا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات کام جو ہے صرف پیار سے اور محبت سے نہیں ہوتے، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی ہوتے ہیں نا. انسان کی فطرت ہے، پورا قرآن اس بات کی گواہی ہے. ہمیں جب تک ڈانٹ نہیں پڑتی ہم لوگ نارمل چل رہے ہوتے ہیں، جب ڈانٹ والی آیات آ جاتی ہیں انسان ڈر جاتا ہے، ایک دم خوف ہونے لگتا ہے. لیکن پھر یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ پھر ریلیکس بھی کرتے ہیں. یعنی یہ شاہانہ انداز کلام ہے. یعنی اس دن وہ شخص ضرور پائے گا جس نے خواہش نفس کی پیروی اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کی اور ایمان لیا، پھر اس کے بعد اعمال صالح بھی کرتا رہا. گویا فلاح کے لیے صرف توبہ اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا عملی اظہار بھی ضروری ہے، جو صرف نیک اعمال بجا لانے کی صورت میں ہی پاسبل ہے. جب تک نیک اعمال نہیں ہوں گے آسان نہیں ہے یہ راستہ طے کرنا. رائٹ، دیکھیں شاید کو فَأَمَّا مَنْ تَابَ، پس رہا وہ جس نے توبہ کی.
یعنی مشرکوں میں سے جس نے توبہ کی، حق کی طرف رجوع کیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آیا، خالص رہا عبادت کی، شرک نہ کیا، وہ آمنا اور ایمان لایا، پلس ظاہر ہے کہ اس میں پھر نبی کی تصدیق بھی آ گئی، وعمل الصالحہ اور نیک عمل کیا، یعنی اس کے مطابق جو اللہ نے کتاب میں دی ہے، لکھی ہوئی ہے، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، تو امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی جن میں یہ خصوصیات جمع ہو گئیں وہی لوگ نجات پائیں گے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھایا تو کہا، البتہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا توشہ اور توشہ دان ایک اونٹ پر ہو، پھر وہ چلے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں کھانا پانی نہ ہو، دوپہر کا وقت ہو جائے اور اترے اور ایک درخت کے تلے سو جائے، آنکھ کھولے تو اونٹ کہیں چلا جائے، جب جاگے اور ایک اونچائی پر چڑھے تو اونٹ کو نہ پائے، پھر دوسری اونچائی پر چڑھے دیکھے کچھ نہ ہو، پھر تیسری اونچائی پر چڑھے دیکھے کچھ نہ ہو، پھر لوٹ کر اپنی اسی جگہ پر آ جائے جہاں سویا تھا اور بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس کا اونٹ چلتا ہوا آئے یہاں کہ وہ اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دے۔ البتہ اللہ کو بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنا اونٹ اسی طرح پاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت ہی یعنی خوبصورت بات ہے یہ، اور ہم سب کے لیے ریمائنڈر۔ توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے کے بے شمار فوائد، بے شمار، یعنی میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کثرت سے توبہ استغفار کرنے لگیں تو آپ اس کے بے شمار فائدے پائیں گے۔ سورہ توبہ میں بھی آتا نا، اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے توبہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ سورہ حجرات میں آتا ہے، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگ اگر وہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، کلاس نماز کی لے رہے ہیں، تو اس میں جو ہم اذکار کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں تو زیادہ تر توبہ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہم ربنا و بحمدک، اللہم اغفر لی، رکوع و سجود کی جو دعائیں اس میں زیادہ تر آپ کو یہی سب نظر آ رہا ہے۔ تہجد کی نماز کی جو دعا ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہی، نماز کے اختتام پر توبہ کا استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کثرت سے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے بے پناہ آپ کو فوائد، آپ یقین کریں اس سے آپ کو روٹین لائف میں اپنی چینج نظر آئے گا، سمجھے؟ روٹین لائف میں آپ کو جو ہے بہتری نظر آئے گی اپنی، اور جو آخرت کا فائدہ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، دین کا جو فائدہ وہ اپنی جگہ پر، اس سے تو انکار ہی نہیں، تو لہٰذا کثرت سے استغفار کیا کریں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے، انہیں اس کا کوئی اختیار نہیں، رائٹ؟ اللہ پاک ہے اور جو کچھ یہ شریک بناتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔ پہلی بات کیا ہو رہی ہے؟ اور آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ سب کا خالق ہے اس لیے وہی یہ بات جان سکتا ہے کہ اس نے کس شخص کو کس طرح کی خصوصیات اور استطاعت عطا کی، پھر وہ اپنے اسی علم کی بنا پر اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اور جس کام کے لیے چاہے چن لیتا ہے۔ ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں پہلا سکون تو یہیں پہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں صلاحیتیں دینے والا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے، جلن کڑن حسد آ رہی ہے، تو انسان کو ریلیکس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی چنا ہے، سمجھ نہ آتا، میں اس پہ راضی ہوں، اسی پہ راضی رہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے لہٰذا لوگوں کو کس کام کا حکم دینے اور کس کام سے باز رکھنے کا حکم دینے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنا رسول بناتا ہے تو دوسرے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس پر اعتراض کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے، جو کچھ وہ تمہیں کہے کرنا ہوگا،
اور جس کام سے کہے روکے اس سے رکنا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو قبول نہیں کرنی ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول کے افعال اور اقوال پر کوئی اعتراض کرے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح سے کوئی بھی بات کرے. اللہ مالک ہے نا. ہم ایک چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اس پہ اگر آ کے کوئی ہماری چیز کو ادھر سے اٹھا کے ادھر دوسری طرف رکھ دے تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے بہت کلوز لوگوں میں، کہ میں نے کسی کے گھر کی کوئی چیز اٹھا کر، میرے اپنے کلوز لوگ تھے، اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دی کیونکہ مجھے اس کی وہ جگہ نہیں اچھی لگ رہی تھی. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ سامنے والے کو شدید برا لگا ہے. اور ٹھیک ہے، میک سینس، ان کا گھر ہے بھائی، میں کون ہوتی ہوں کسی اور کے گھر کی چیز کو ادھر سے ادھر اٹھا کے. مجھے بھی اس پہ برا لگا، میں آپ کو ایک ریئل بات بتا رہی ہوں، مجھے بھی برا لگا ایسا کیا میں نے یہاں سے یہاں رکھ دیا. لیکن جب میں نے اس کو آبزرو کیا، اس پر نوٹ کیا، غور و فکر کی، تو میں نے ریئلائز کیا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کے گھر میں مداخلت کرنے کی، رائٹ؟ چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ، یعنی ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر، نیچے سے اوپر، وائے؟ رائٹ؟ چاہے کوئی وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، وٹ ایور، کیوں؟ ضرورت نہیں ہے کرنے کی ایسا، رائٹ؟ تو ہمیں اپنے اس چھوٹے سے گھر میں چھوٹی سی مداخلت نہیں برداشت، کیونکہ ہمارا گھر ہے، ہم نے اس کو سو کالڈ بنایا ہے، سنوارا ہے، ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں اس کی. اللہ جو مالک ہے، اس کی مرضی جس کو رسول بنا دے، اس کی مرضی جس کو حسین بنا دے، اس کی مرضی جس کو بہت زیادہ صلاحیتیں اور طاقتیں دیتے، اس کی مرضی ہمیں نہ دے، اس کی مرضی جس کو اولاد دے، اس کی مرضی جس کو نہ دے، اس کی مرضی جس کو بیٹے دے، جس کو بیٹیاں دے، جس کو ملے جلے دے، اس کی مرضی. کون ہے پوچھنے والا اس سے؟ کون پوچھ سکتا ہے پلٹ کے؟ ہم سے تو ایک رائے کے برابر کی تبدیلی اپنے گھر میں قبول نہیں ہوتی. آپ سوچیں عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے. وہ ماں جو 25-30 سال اپنے بیٹے کو پالتی ہے، اگلے دن ایک بیوی آتی ہے اور پھر وہ اس پہ پورا حق جتاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے مداخلت نہیں برداشت ہو رہی تھی، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی مداخلت نہیں برداشت ہو رہی ہوتی. ہم عورتوں کا تو یہ حال ہے کہ گھر میرا ہے، میرا شوہر ہے یا میرا بیٹا ہے، دونوں ہی صورت میں. کسی ایک کو نہیں کہہ رہی، کوئی سیریس نہ لے لے اس کو معاملہ، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے یہ، رائٹ؟ جبکہ ہم نے کیا کیا؟ پیدا کرنے والا اللہ، کھلانے پلانے والا اللہ، پال پوسنے والا اللہ، ہمیں تو ایک ذریعہ بنا دیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زمین میں کسان کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، رائٹ؟ بوتا سیڈ ہے لیکن نکلتا پھل ہے، سیب اور کیلا انگور، وہ تو تھوڑی سی اوپر اوپر کاشتکاری کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ہوتی ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. بچے جو ہوتے ہیں تو، یا کوئی اور رشتہ ہے تو، کسی بھی رشتے میں آپ اٹھا لیں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تو خالق ہے، زیرو سے وہ یہاں پر لے کر آتا ہے چیزوں، جو کوئی چیز تھی نہیں اس سے ہمارا وجود بنا، اور اس کے بعد وہ اس کی یہ تقسیم ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو کم دے، جس کو زیادہ دے، اس کی مرضی، کون پوچھے. اور یقیناً وہ جو کرتا ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر ہمارا دل جو ہے بالکل خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرنے والا بنے. آمین. تو یہ ایک بات ہوئی کہ اور آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے، انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں ہے. انہیں یعنی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اختیارات کو، اچھا اب ایک تو دوسرا زاویہ، اب اس کو اور گہرائی میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے اختیارات کو دوسروں میں تقسیم شروع کر دیں. ایک تو ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا، کوئی چیز میرے پاس زیادہ ہے، کوئی چیز آپ کے پاس کم ہے، کوئی کسی اور کے پاس ہے، یہ اللہ کی تقسیم. بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے اختیارات کو دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کیا کیا ہوا تھا انہوں نے؟ بارش کا الگ دیوتا، کہیں کوئی کسی کو داتا کہہ رہا ہے، کہیں گنج بخش بنایا ہوا ہے، کہیں کسی
کسی نے بیماری اور صحت کا کسی کو مالک بنا دیا ہے، کوئی فرشتوں کو پوج رہا ہے، کوئی نبی کو پوج رہا ہے، کوئی ولی کو پوج رہا ہے، کسی نے بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے کیا کیا، بیٹا بنا دیا، کسی نے کچھ، یعنی اللہ کے اختیارات کو تقسیم کر دیا. جبکہ سارے اختیارات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی مخلوق کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اسے اللہ کے اختیارات میں شامل کر دینا کیا ہے؟ شرک. یہ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان کو بھی اللہ کے اختیارات تقسیم کرنے کا کچھ حق ہے؟ اللہ کی مرضی وہ کس کو کیا دیتا ہے، لیکن اللہ کے اختیارات کو کوئی بھی تقسیم نہیں کر سکتا. اللہ کی مرضی کس کو جو تقسیم کر دے. کسی کو غم ہی غم مل رہا ہوتا ہے ساری زندگی، کسی کو خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہوتی، مرضی ہے اس کی، کون پوچھ سکتا ہے اس. لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اللہ کے اختیارات کو تقسیم کریں. لہٰذا کتنا ضروری ہے اپنے لیے سبق نکالیں، کتنا ضروری ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کوئی کام کروں. ڈرتے رہیں اللہ سے. اتقوا اللہ، اپنے آپ کو بولا کریں، ڈرو انجم، ڈرو اللہ سے، ڈرو. لوگوں سے کیا ڈرنا ہے؟ اب لوگوں کے ڈر سے ہم کتنے کام کر لیتے اور کتنے کام اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے اگر کمپیئر کریں انسان تو. تو یہ بھی تو ایک شرک خفی ہے نا. شرک خفی کیا ہے؟ یہ تو چلیں بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں نا جو سامنے نظر آ رہی ہیں، اس میں بھی امت مسلمہ بھی اس میں گھری ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پڑھ کے پھر چیزیں واضح ہوتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے ان چیزوں سے. لیکن ایک ہے شرک خفی، ریاکاری. اللہ اکبر، ڈرا دیتی ہے وہ باتیں. میں نے کل پرسوں شیئر کیا تھا ایک، مطلب یہ کہ شرک خفی پہ بھی نظر رکھنی ہے. ہولا دینے والی بات ہے یہ، جو دیکھ ہی نہیں رہی ہے. خالی اس سے مبرہ نہیں ہو جائے، ہمارے لیے نہیں ہے آیات. چلیں جی آگے بڑھیں، ہم تو الحمدللہ کوئی مداروں پہ بھی نہیں جاتے اور یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے، جی کچھ نہیں کر رہا. نہیں، شرک خفی بھی تو ہے، اس پہ بھی تو دھیان دینا ہے، اس پہ بھی تو توجہ دینی ہے. جس کا اٹیک ہوتا ہی رہتا ہے انسان کے اوپر، اور جب تک سانس ہے ریاکاری شرک خفی اٹیک ہوتا ہی رہے گا. یہ جنگ جب تک سانس ہے تب تک جاری رہے گی. اور کب آخری وقت میں صحیح خاتمہ ہوگا؟ جب ساری زندگی لڑتے رہیں گے. کس سے؟ اپنے نفس سے. اور ڈرتے رہیں گے کس سے؟ اللہ سے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ پاک ہے. واضح ہوتی نا جب یہ بات. پہلے آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ ایسے ایک رٹائے انداز میں پڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب جب آپ یہ سب چیزیں تفسیر پڑھتے ہیں تو پھر کلیئر ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے. جس کو یہ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں وہ تو اس سے بہت بالا تر ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورَهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی بات مشرکین مکہ کے ان ہیلے و بہانوں کی ہو رہی ہے جو وہ اسلام نہ لانے کے سلسلے میں دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین خود بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کے ہیلوں اور اعتراضات کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ ان کے دلوں کے خیالات تک سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ ان کے ایسے لغو اعتراضات ہیں جس میں کوئی وزن ہی نہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں جو بس ان کو اکسا رہی ہوتی. ان کے ایمان نہ لانے کے اصل اسباب کچھ اور ہے. یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ اصل تو ان کی اپنی خواہشات. آگے دیکھیے. هو
سوری وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَوْلَ وَالْآخِرِ، اسی کے لیے حمد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حکم اسی کا چلتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اور مخلوق کے ایک ایک فرد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس کام میں کسی دوسری ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر دوسرے معبود کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے اختیارات ہو گئے ان کے؟ کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کے ساتھ. تو ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. الحمد، سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اور الحمد جو ہم جیسے پڑھتے بھی ہیں ظاہر سورہ فاتحہ میں بھی، تو حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد ساری تعریفیں بھی اور سارا شکر بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رائٹ. تو حمد یعنی سب تعریف اس کے لیے، کیونکہ ہر چیز اس نے پیدا کی، اور سب شکر بھی اسی کے لیے. تبھی ہم اللہ کا قرب جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف اس ایک ورڈ حمد کو بھی سمجھ لینا تو بھی انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. کیسے؟ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کروں ایسے، کیونکہ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور سارا شکر اللہ کے لیے. دو چیزیں نا اس کے اندر. اگر یہ دو چیزیں ہم اپنا لیں، جسٹ دیز ٹو تھنگس، کیا؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ اقرار، اور سارا شکر بھی اللہ کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. رائٹ. اور یہی بات جو ہے پھر آگے بھی ہوئی ہے کہ ایک چیز پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں صرف اللہ کی ذات ہیں، اور اگر کسی اور ہستی سے کوئی قابل تعریف کا کام ہوتا بھی ہے تو وہ بھی بیسیکلی کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی. کیسے؟ طاقت اللہ نے دی، ہمت اللہ نے دی، صلاحیت اللہ نے دی. رائٹ. اسباب اللہ نے پیدا کیے. وہ پہلے نہ کر لیتا انسان وہی کام. انسان تو بہت کچھ کرنا چاہتا لیکن ہوتا اپنے وقت پر ہے. جو ہم کہتے ہیں نا اپنے وقت پر ہوتی ہے چیز، وہ پہلے کیوں نہیں ہو گئی؟ پہلے اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا. طاقت بھی تھی، اسباب بھی تھے، چیزیں بھی تھی، سب کچھ میسر تھا، لیکن پہلے نہیں ہوا کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا. سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے. تو وہ حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے. تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. میں آپ سے بات کر رہی تھی حمد کی، کہ اگر یہ دو کوالٹی ہم یعنی دنیا میں بھی اس کو اپنا لینا، یعنی کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور شکریہ بھی کریں. آپ دیکھیں ساری جو شکایتیں نا ہمیں ایک دوسروں سے، سب ختم ہو جائیں گی. یعنی اللہ کی ذات کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے. دنیا میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی کریں، تب بھی آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا. بہرحال تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر کسی اور ہستی سے کوئی قابل تعریف کام ہوتا ہے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کے لیے. پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمین اور آسمان اور کائنات پیدا کی، اسی طرح آخرت میں بھی اسی موجودہ زمین اور آسمان کے بجائے اور ہی زمین اور آسمان پیدا کرے گا جو موجودہ کائنات سے زیادہ پائیدار ہوگا. مطلب یہی میدان حشر تو یہی ہوگا نا. یہاں بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلے گا، کیونکہ اس عالم کا خالق بھی وہی ہے، اور جس طرح وہ دوسرے زمین اور آسمان پیدا فرمائے گا اسی طرح ہمیں بھی دوبارہ وہ پیدا کرے گا اور اپنے پاس حاضر کرے گا، اور اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، چاہے تیاری ہو یا نہ ہو. رائٹ. جواب تو دینا ہے اللہ کو. رائٹ.
استغفر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، صحیح کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله۔ آپ ان سے پوچھیں بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ افلا تسمعون۔ اور اگلا سوال بھی ہے، یا یعنی اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ یا ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی رات اور دن کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کئی مقامات پر اپنے بڑے بڑے قدرت کے کارناموں اور عجائبات میں شمار کیا، رائٹ؟ اور کئی جگہ پہ اس کا ذکر ملتا ہے آپ کو۔ ایک بظاہر دیکھنے والا انسان جو ہے ان نشانیوں کو روز مرہ کے معمولات سمجھ کر ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، لیکن جن لوگوں نے اس سسٹم کو سمجھا، دن اور رات کی جو تبدیلی ہے، سائنس پڑھا ہے، کیسے دن ہوتا ہے، کیسے رات ہوتی ہے، سورج کا کیا اختیار ہے، سورج کس طرح گردش کر رہا ہے، یا ساکن ہے، یا زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، یا یہ دونوں سیارے ہی جو ہیں گھوم پھر رہے ہیں اس میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً 4 نظریات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، رائٹ؟ ڈفرینٹ قسم کے نظریات جو ہیں وہ آ چکے ہیں، لیکن ایک ہے کہ ہر پلانٹ جو ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور جو اس بات کو سمجھتا ہے اگر واقعی وہ اپنے رب کے قریب آ جائے تو سوچئے کہ اس کے لیے اپنے رب کو پہچاننا کتنا آسان ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ حیرت نہیں ہوتی؟ حالانکہ انہیں تو فوراً ہدایت ملنی چاہیے جو اتنی گہرائی سے ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ طلب ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، کیسے پہچانے اللہ کو؟ اور ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا شخص بھی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر طلب ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معرفت ہی نہیں حاصل ہے، ہمیں اللہ کی وہ معرفت دل سے نہیں حاصل۔ پڑھتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، جانتے تو ہیں، لیکن دل کے اندر نہیں پیوست ہوتی۔ اب وہ کیسے آئے گی؟ بار بار پڑھنے سے آتی، بار بار سننے سے آتی، بار بار سمجھنے سے آتی۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں واقعی میں اگر ایسا ہو جائے کہ سارا دن ہو جائے اور ساری رات ہو جائے تو ہمارے لیے تو سمجھنے کتنا مشکل ہو جائے۔ یہ آج کیلنڈر ہو گیا، گھڑیاں آ گئی ہیں، ایون گھڑیاں ہیں تب بھی دن اور رات سمجھنا مشکل ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ابھی ہمارے یہاں دوپہر ہے اور 10 گھنٹے کے بعد بھی یہی باہر کا سین ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 10 AM ہے یا 10 PM ہو رہا ہے، نہیں پتا، رائٹ؟ اور اسی طرح اگر اندھیرا ہو جائے تو، اور بعض جگہ ہوتا ہے جن علاقوں میں ایسا ہے وہاں تو خاصا مشکل ہے چیزوں کو سمجھنا، وہاں کے ایک مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بتاؤ اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے جو اس زمین کی گردش کو پھر سے چلا دے اگر اللہ تعالیٰ روک دیں اس کو تو، اور تمہیں ان تمام مصائب سے بچا سکے جو اس صورت میں تمہیں بچا سکتی ہیں؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک اور ٹھنڈا بنا دیا، اور جس حصے میں ہمیشہ رات رہے گی وہاں کے لوگ تو سردی سے ہی مر جائیں گے، کام کرنا تو دور کی بات۔ اسی طرح جس حصے میں سورج چمکے وہاں کے لوگ سورج کی تپش سے مر جائیں گے، آرام کرنا تو دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکیمانہ سسٹم بنایا ہے جو تمام مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہے،
اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک سسٹم ہے نا، جب چاہے انسان ہو یا کوئی بھی پرندے کیڑے مکوڑے سب جو ہیں جاگے ہوئے ہوتے ہیں صبح صبح، اور رات ہوتے ہوتے سب سو رہے ہوتے ہیں، سب سونے لگ جاتے ہیں، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی پھر سب باہر نکلتے ہیں۔ کبھی رات کو چڑیا چہچہاتی ہوئی ملے گی آپ کو، کبھی اگر کوئی نظر بھی آ جائے مغرب کا ٹائم جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوئی ایک چڑیا پیچھے شاید رہ جاتی ہوگی اپنے غول سے، تو وہ چوں 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 بھی بہت کر رہی ہوتی ہے، شاید وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوگی، آوازیں دے رہی ہوتی ہوگی، اور ہماری نظروں کو بھی عجیب سا لگتا ہے اندھیرے میں اگر آپ کو چڑیا کی آواز سنائی دے، ورنہ تو جاتے ہوئے تو دکھتی ہیں اور آتے ہوئے بھی دکھ رہی ہوتی ہیں، فجر کے ٹائم پہ بھی آپ کو ایک غول نظر آتا ہے ان کا۔ سبحان اللہ، تو کون تھامے ہوئے، کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ رب العزت، وہ مالک جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو، تو شاید تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں سب کو بہکاؤں گا برے طریقے سے، بہت کم ہوں گے تیرے شکر گزار، اور ایسا ہی ہے حقیقت میں، ہے نا؟ شکر کرنے والے بہت کم ملتے ہیں، اور ہم سب کا یہی حال ہے بیسیکلی۔ ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے سب بھول جاتے ہیں، اور بس ساری نظریں ادھر ہی ہوتی ہیں، تکلیف پر ہی ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکالیں گے۔ یہ گواہ وہ شخص ہوگا جس کے ذریعے اللہ کا پیغام اس قوم یا گروہ کو پہنچا ہوگا، خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو یا کوئی دوسرا بزرگ ہو، اور وہ گواہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو فرمایا اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر اسے کہیں گے کہ اس شرک پر اپنی دلیل پیش کرو، یعنی بزرگوں کے اقوال اور جو بھی جس کے بھی ذریعے جس کو پیغام پہنچا ہوگا نا، تو اس گواہی کے بعد مجرموں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس گواہی کے خلاف کوئی عذر پیش کریں۔ تو کہہ سکتے ہیں نا لوگ کیا نہیں اللہ پاک مجھے تو آپ کا پیغام مل گیا تھا یا نہیں ملا تھا، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو مطلب جیسے عدالت میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں جھوٹی عدالت نہیں ہوگی، وہاں تو جو کچھ ہوگا سچ سچ ہوگا، کوئی بھی بات غلط بات نہیں ہوگی، حق پر مبنی بات ہوگی، لہٰذا وہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں گے کیونکہ اللہ کا پیغام تو پہنچ چکا، شرک میں وہ مبتلا رہے، تو اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل مانگی جائے گی وہ دلیل ہی نہیں دے سکیں گے، کہا جائے گا اگر ہے تو پیش کرو، اور دلیل سے یہاں مراد کسی الہامی کتاب یا کتاب و سنت کی دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی فلاں فلاں قسم کے اختیارات یا فلاں فلاں بندوں کو یا بزرگوں کو یا کسی کو دے رکھے تھے، یا جس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ہاں ان تک میسیجز اللہ کے پہنچے یا نہیں پہنچے، رائٹ؟ تو وہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام نہیں ملا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کوئی بھی، کیونکہ ہم بھی وہی ہوں گے نا جس میدان حشر کی یہ بات ہو رہی ہے، وہاں میں بھی ہوں گی، آپ بھی ہوں گے، ہم سب ہوں، ہم سے پوچھا جائے گا کیا پیغام مل گیا؟ ٹھیک ہے بات تو ان کی ہو رہی ہے لیکن ہم سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، کیا پیغام ملا، کیا عمل کرتی تھی یا نہیں؟ لہٰذا انسان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے کثرت سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت پر رکھ۔
ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھ، ہمیں استقامت عطا فرما، دین پر چلنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تلاوت سنیں گے آیت نمبر 61 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن وعد أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا، ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں پڑھ کر سناؤں تو وہ تو آپ پر ہی نازل ہوتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں، چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانی شروع کی، جب میں فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رائٹ۔ تو یہاں پر ایک گواہ سے مراد جو ہے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، آیت 143 میں یہی بات ہوئی ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ پوری بات آپ لوگ کو یاد ہوگی، ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جس وقت یہ پڑھا تھا کہ پہلے ہم گواہی دیں گے کہ ہاں ان تک پیغام پہنچ گئے، جیسے یہود و نصارہ یا جو بھی ہے، تو وہ کہیں گے بھائی ہمارے زمانے میں تو تم تھے ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں یہ قرآن سے پتہ چلا کہ نہیں پیغام پہنچے، ہم نے پچھلی قوموں کے وہ سارے واقعات جو ہیں پڑھے، رائٹ، اور ہم پر رسول گواہی دیں گے۔ سورہ نساء آیت 41 42 میں بھی آیا، پھر کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ سے وہ کوئی بات بھی نہ چھپا سکے، رائٹ۔ اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بندے کی اس گفتگو کی وجہ سے مسکرایا جو وہ اپنے مالک سے کرے گا، اور بندہ کہے گا اے میرے مالک کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے گا، یعنی تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جواب دے گا کیوں نہیں؟ تو پھر بندہ کہے گا آج میں اپنے اوپر سوائے اپنی ذات کے کسی اور کی گواہی کو جائز نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیری ہی گواہی تیری ذات پر آج کے دن کفایت کرتی ہے، اور کرامن کاتبین کی گواہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو حکم دیا جائے گا کہ بولو، تو وہ اس کے سارے اعمال بول کر بتا دیں گے۔ پھر بندے کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہو، میں تو تمہارے ہی لیے جھگڑ رہا تھا، یعنی میرا مقصد تمہیں دوزخ سے بچانا تھا، لیکن جب تم نے خود ہی اقرار کر لیا تو اب دوزخ میں جاؤ۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7439۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ ساری گواہیاں جو ہیں پیچھے بھی اس طرح کی بھی گواہی کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کی گواہیوں پر بھی۔ تو مقصد یہ ہے اس ساری بات کا کہ انسان اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ ہم دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیا، بچ جاتے ہیں، بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو، بہت سارے سپورٹرز مل جاتے ہیں فیملی سے، باہر سے پیسہ دے کے کام کھلا پلا کے کام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے کہاں جائے گا بچ کے انسان؟ تو جب بات یہاں پہنچتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی انسان ہر کسی کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کر لیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو اسٹارٹنگ میں آپ نے پڑھا کہ وہ شخص جو ایمان لایا اور جو بے ایمان ہوئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو عمل کرنے والے اور بے عمل برابر نہیں ہو سکتے، اللہ سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ سارا کل مختار کون ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ چلیے الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا، دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا، جو بھی کمی بیشی رہ گئی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عافیت کاملہ اور عافیت دارین عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا قوتنا ما احییتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
اے اللہ اپنی خشیت یعنی اپنے خوف میں سے ہمیں اتنا حصہ عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اپنی اطاعت کا اتنا حصہ عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمیں اپنی جنت تک پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمارے لیے دنیاوی مصیبتوں کو ہلکا کر دے، اور ہمیں ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری دوسری قوتوں سے اس وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اور ان چیزوں کو ہمارے جیتے جی باقی رکھ، اور ہمارا بدلہ ان لوگوں سے لے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، اور ان لوگوں کے خلاف ہماری مدد کر جو ہم سے عداوت یعنی دشمنی رکھتے ہیں، اور ہمیں پہنچنے والی مصیبت ہمارے دین پر نہ ڈال، اور دنیا کو ہماری فکر کا سب سے بڑا مرکز نہ بنا، اور نہ ہمارے علم کا دائرہ دنیا تک محدود رکھ، اور نہ ہمارے شوق و رغبت کی آخری حد دنیا کو بنا، اور ہم پر کوئی ایسا شخص مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کا کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، جس کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اسے ان مشکلات سے نکالے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔